بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 86ویں حصے سے آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بھگوڑے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دھمکی۔ 8 روز کے بعد ایلی لاہور اسٹیشن پر بے تابی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزاد کی لڑکیوں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ ہر حالت میں ماں کا ساتھ دیں گی۔ انہیں غربت اور بھوک کی تکلیف کا تصور ہی نہ تھا۔ شہزاد کی تینوں بڑی لڑکیاں ہنسوڑ تھیں۔ وہ ہر بات پر ہنستی تھیں، ہنسے چلے جاتی تھیں۔ بات بات پر ان کی مسرت میں یوں ابال آتا تھا جیسے سوڈے میں نمک کی چٹکی ڈال دی ہو۔ سب سے بڑی سبیحہ تھی۔ اس کا چہرہ بے حد معصوم تھا، طبیعت میں بلا کی سادگی تھی لیکن ذہنی چمک نہ تھی۔ نفیسہ اس سے چھوٹی تھی، اس کا رنگ سانولا تھا۔ وہ بے حد تیز اور ذہین تھی لیکن بات بات پر ہنسنے میں وہ نفیسہ کی ساتھی تھی۔ تیسری جسمانی طور پر بھی سبیحہ اور نفیسہ کی طرح رنگین نہ تھی۔ اسے مزاح پیدا کرنا نہیں آتا تھا، البتہ بہنوں کی دیکھا دیکھی اس نے بھی بات بات پر ہنسنا سیکھ لیا تھا۔ طے شدہ انتظامات کے مطابق شہزاد نے علی پور سے گردوپتن لڑکیوں سے ملنے جانا تھا اور پھر گور پتن سے محمود نے انہیں لاہور لے آنا تھا، جہاں سے ایلی انہیں ڈیرہ لے جا رہا تھا۔ ڈیرہ میں ایلی نے خفیہ طور پر ایک الگ مکان ان کی رہائش کے لیے کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایلی سخت گھبرایا ہوا تھا، مگر جب وہ لاہور پہنچے اور ایلی انہیں لے کر ڈیرہ کی گاڑی میں بیٹھ گیا تو شہزاد کی لڑکیوں کی مسلسل ہنسی نے اس کا فکر دور کر دیا۔ ایلی حیران تھا، انہیں خطرے کا احساس ہی نہ تھا۔ شہزاد خاموش تھی، لیکن جب ایلی نے خطرے کا ذکر کیا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ بولی، ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا؟ جہاں جی چاہے گا رہیں گے، جہاں نہیں چاہے گا نہیں رہیں گے۔ اب مزید بے عزتی برداشت نہ ہوئی تو چلی آئی۔ لڑکیاں اپنی مرضی سے آئی ہیں، واپس لینا چاہے تو لے لے۔ لیکن اگر اس نے چارہ جوئی کی تو؟ ایلی نے پوچھا۔ پڑا کرے، میں بھری کچہری میں جواب دوں گی، اسے تم کیوں غم کھاتے ہو؟ وہ بولی۔ انہیں ڈیرہ میں رہتے ہوئے 10 روز ہو گئے لیکن کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا جو باعث فکر ہوتا۔ 11ویں دن محلے کے ایک بزرگ اسکول میں آ گئے اور ہیڈ ماسٹر کے توسط سے ایلی سے ملنے آئے۔ ایلی کو یہ خیال بھی پیدا نہ ہوا کہ وہ شہزاد کے سلسلے میں آئے ہیں۔ ایلی انہیں اپنے گھر لے گیا۔ جب انہوں نے گھر کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو ایلی کا ماتھا ٹھنکا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایلی سے بات کی۔ بولے، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے شریف نے یہاں بھیجا ہے۔ شریف نے؟ ہاں، وہ بولے، شاید تمہیں علم ہوگا کہ شہزاد اپنے تمام بچے لے کر چلی گئی ہے۔ چلی گئی ہے؟ ایلی نے مصنوعی تعجب سے کہا۔ یہاں ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ تم سے کہیں کہ تم شہزاد کی مدد نہ کرنا، ورنہ خواہ مخواہ مشکلات بڑھ جائیں گی، چونکہ شریف کہتا ہے کہ وہ اس بارے میں سخت کارروائی کرے گا۔ وہ بزرگ ایلی کو دھمکی دے کر چلے گئے۔ جب وہ شہزاد کے پاس گیا اور اس نے یہ قصہ بیان کیا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ بولی، سخت کارروائی کرنے والے دھمکیاں نہیں دیتے، کر گزرتے ہیں۔ بہرحال اس بزرگ کے آنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایلی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ڈیرہ نہیں رہیں گے، اور اگلے روز ہی وہ 1 ماہ کی چھٹی لے کر جملہ لوگوں کو ساتھ لے کر امرتسر چلا گیا۔ طوفان۔ ادھر شریف چھٹی لے کر علی پور آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے بنے بنائے گھر میں دھول اڑ گئی ہے، اس کی بیوی اور بچے تمام اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو اس میں ایک عجیب تبدیلی واقع ہوئی۔ وہ شریف جس نے کبھی محلے میں سر نہ اٹھایا تھا، جسے کسی نے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہ سنا تھا، جس کی آواز تک کبھی محلے میں نہ گونجی تھی، وہ شریف احاطے کے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، منہ سے کف جاری تھا، وہ چلا رہا تھا، محلے والوں کے احساس خودداری کو للکار رہا تھا، لوگوں کو غصہ دلا رہا تھا، اپنی لٹی ہوئی دنیا کا واسطہ دے کر انہیں علی احمد کے گھرانے کے خلاف ابھار رہا تھا۔ شریف کی آواز سن کر محلے کی عورتیں کھڑکیوں میں آ گئیں، انہوں نے ہاتھ چلا چلا کر شریف کی شرافت کو سراہا۔ جو ظلم اس پر ہوا تھا اس میں رنگ بھر کر شہزاد کے قصے بیان کیے اور شریف کو مزید ابھارا۔
اس محلے کے مرد اکٹھے ہو گئے۔ ان کا حقہ پانی بند کر دو، کسی نے نعرہ بلند کیا۔ بند کر دو، بند کر دو، وہ نعرہ چاروں طرف گونجا۔ عورتوں نے علی احمد کے خاندان کے جملہ لوگوں پر لعنتیں بھیجنا شروع کر دی۔ مردوں نے لٹھ اٹھا کر لہرائے، نوجوانوں نے قسمیں کھائیں۔ محلے سے نکل جاؤ، وہ چلائے، نکل جاؤ۔ گھر میں ہاجرہ، فرحت، سیدہ سب سہمی بیٹھی تھیں۔ ان کے دروازے پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، ان کے خلاف آوازیں بلند ہو رہے تھے، لیکن علی احمد اطمینان سے گھر میں بیٹھے روز کا حساب کتاب لکھنے میں مصروف تھے، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں کہتی ہوں یہ ایلی ہی کا کام ہے، ایک بولی۔ جو جو یہاں ہوتا رہا ہے اسے دیکھ کر ہماری تو آنکھیں پک گئی تھیں۔ گند مچا رکھا تھا اس اللہ کی بندی نے۔ اعلانیہ ملتے تھے وہ کیوں ماں؟ بالکل، لیکن خامند نے آنکھیں موند رکھی تھی، ہم کس منہ سے بات کرتے؟ سچ پوچھو تو شریف کی شرافت نے جلتی پر تیل ڈالا، ورنہ انہیں اتنی جرت نہ ہوتی کبھی بھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گر با کشتن روج اول۔ محلے کے اس طوفان نے خوفناک صورت اختیار کر لی۔ علی احمد اور ہاجرہ سے متعلقہ پرانی دشمنیاں جاگ اٹھیں۔ لوگ پرانے انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے اور شریف کو خوفناک مشورے دینے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شریف نے شہزاد کی بجائے نابالغ لڑکیوں کے اغوا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ پھر نہ جانے انہیں کہاں سے خبر مل گئی کہ ایلی امرتسر میں چھپا ہوا ہے۔ وہ سب لاٹھیاں اٹھا کر امرتسر آ دھمکے۔ ایلی جو ہی امرتسر پہنچا تو نہ جانے کیا ہوا، اس کے چہرے پر پھنسیاں نکل آئیں اور پھر سب پھیل گئیں۔ ان میں سے پانی رسنے لگا۔ ایلی کو کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ نہ تھا، چونکہ امرتسر کا وہ علاقہ جس میں انہیں مکان ملا تھا بالکل نیا تھا، جس سے ایلی واقف نہ تھا، لہٰذا اس نے گھر سے دور جانا مناسب نہ سمجھا۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک جراح کی دکان تھی، وہ جراح کے پاس چلا گیا۔ یہ کیا نکلا ہے مجھے؟ اس نے جراح سے کہا۔ یہ اگزیما ہے، جراح نے کہا، میرے پاس اس کا خاص علاج ہے۔ جراح نے پرانے کپڑے کا بڑا سا ٹکڑا جلایا اور جلے ہوئے کپڑے کو ان سوراخوں میں بھر دیا جو ایلی کے منہ پر پھنسیوں کے پھوٹنے کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے۔ ایلی نے آئینہ دیکھا، اس کی ہنسی نکل گئی تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے سرکس کا کارٹون ہو۔ وہ دکان سے باہر نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ محلے کے 7-8 افراد ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑے آ رہے ہیں۔ ایک ساتھ کے لیے وہ ٹھٹکا، پھر پتھر بن کر کھڑا ہو گیا۔ قریب آ کر وہ رک گئے، پھر ساتھ والے دکاندار سے کہنے لگے، شیخ عثمان صاحب، آپ نے ہمارے محلے کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ نہیں تو، عثمان نے جواب دیا۔ پھر وہ آگے کی طرف چل پڑے۔ ایلی نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ محلے والے اسے تلاش کر رہے تھے۔ اگر اس کا منہ نہ پھٹا یا اس کے اوپر دھجیاں نہ لگی ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ایلی گھر پہنچا تو گھر کا نقشہ ہی اور تھا۔ وہ سب تاش کی گڈی سامنے رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزاد ناچ رہی تھی، سبیہہ اور ریحانہ ہنس ہنس کر دوہری ہوتی جا رہی تھیں۔ اویس چلا چلا کر نہ جانے کیا اعلان کر رہا تھا۔ ناز تالیاں پیٹ رہی تھی اور بیدی چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ او اللہ کے بندو، مجاہدو، کچھ خبر ہے؟ محلے والوں کے جتھے امرتسر کا چپا چپا چھان رہے ہیں، ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائے ہوئے ہیں۔ کرنے دو تلاش، شہزاد بولی، ڈھونڈ بھی لیا تو کریں گے کیا؟ مجھے ملے تھے ابھی، ایلی نے کہا۔ دفتن ان کی نگاہ ایلی کے چہرے پر منتف ہو گئی۔ وہ سب کہکہا مار کر ہنسنے لگے۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہے چچا جان؟ یہ حلیہ نہ بنا ہوتا تو وہ گھسیٹ کر لے گئے ہوتے، ایلی بولا، لیکن وہ سب موقع کی نزاکت کو سمجھنے سے منکر تھے۔ انہوں نے ایک اور کہکہا بلند کیا۔ ایلی محسوس کرنے لگا جیسے وہ کسی زندہ ناچ اور گانا کمپنی کا جوکر ہو۔ صحرا میں نخلستان۔ اگلے روز 12 بجے کے قریب دروازہ بجا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ ایلی کا دل ڈوب گیا۔ الیاس صاحب، کسی نے آواز دی۔ ایلی گھبرا گیا۔ شہزاد اٹھ بیٹھی۔ میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ نہ نہ نہ، اس نے شہزاد کو روکا مگر وہ جا چکی تھی۔ کچھ دیر وہ دروازے میں کھڑی باتیں کرتی رہی، پھر آ کر کہنے لگی، کوئی ڈیرا کا ٹیچر ہے، کہا ہے میرا نام شیخ ہے، تم سے ملنے آیا ہے۔
لیکن اسے ہمارے گھر کا علم کیسے ہوا؟ یہ نہیں مجھے معلوم، وہ بولی۔ ایلی ڈرتا ڈرتا باہر نکلا۔ السلام علیکم، شیخ اسے دیکھ کر چلایا۔ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کل تمہیں دیکھا تھا، پہلے تو مجھے یقین نہ آیا کہ یہ تم ہو، پھر آج میں نے تمہیں پہچان لیا، اس لیے ملنے چلا آیا۔ لیکن تم یہاں کہاں؟ ایلی نے پوچھا۔ بھائی یہ ساتھ والا مکان میرا ہے، میں امرتسر کا رہنے والا ہوں نا، 8 روز سے چھٹی پر ہوں۔ شیخ صاحب کیا کسی اور کو بھی علم ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ بالکل نہیں، وہ بولا۔ گھبراؤ نہیں، میں معاملے کی اہمیت کو سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ بھائی تمہارے متعلق خبر اخباروں میں چھپ چکی ہے۔ اخباروں میں؟ ہاں، وہ بولا، اور تم پر نابالغ لڑکیوں کے اغوا کا مقدمہ دائر ہو چکا ہے۔ ایلی سخت گھبرا گیا۔ اچھا ہوا تم یہاں آ گئے ہو، شیخ نے کہا، یہ میرا اپنا محلہ ہے، انشاءاللہ تمہیں کوئی ذکر نہ پہنچے گی۔ میرے سگے بھائی وکیل ہیں، چلو ان سے مشورہ کر لو۔ شیخ ریحان ڈیرا کے مدرسے میں ایلی کے ہمکار تھے۔ وہ ایک خاموش مزاج شخص تھے اور مدرسے میں اکثر ایلی سے ملا کرتے تھے۔ چپ چاپ ایلی کی باتیں سنا کرتے تھے، اس سے زیادہ انہیں کبھی ایک دوسرے سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ پہلے 2-1 دن تو ایلی شیخ پر شک کرتا رہا، شاید یہ شخص ہمدرد بن کر ہمارا بھید لے رہا ہے، شاید شریف کا جاسوس ہو، شاید۔ لیکن 2 دن کے بعد اس کے شکوک رفع ہو گئے اور شک ان کے لیے صحرا میں نخلستان بن گیا۔ شیخ کے بھائی نے ایلی کو مشورہ دیا کہ شہزاد کچہری میں جا کر حلفیہ بیان درج کروا دے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے آئی ہے اور اس کی بچیاں جن کی وہ جائز ولی ہے اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ کچہری کا نام سن کر ایلی کی روح فنا ہو گئی۔ شہزاد ہنس پڑی۔ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ وہ بولی۔ اوکھلی میں سر دینے والے کیا دھمکیوں سے ڈرتے ہیں؟ اگلے روز ہی شہزاد نے شیخ کے گھر سے ایک برقع منگوا لیا اور وہ دونوں تانگے میں بیٹھ کر چل پڑے۔ وہ اپنا برقع نہیں پہننا چاہتی تھی تاکہ محلے والے سے پہچان نہ لیں۔ کچہری سے کچھ فاصلے پر ایک پرانا مقبرہ تھا۔ شہزاد نے وہاں تانگا روکا اور ایلی کو اتار دیا۔ بولی، جب تک میں نہ لوٹوں یہاں سے نہ ہلنا، اور خود کچہری کی طرف چل پڑی۔ مقبرے کے اندر ایک سپاہی نے اسے للکارا۔ اے، وہ بولا، ادھر آؤ۔ جی، ایلی پاس جا کر بولا۔ بھگوڑے ہو تم؟ جی، ایلی نے گھبرا کر سچ کہہ دیا۔ تم اس عورت کو بھگا کر لائے ہو نا جو ابھی ٹانگے سے تمہیں اتار کر گئی ہے؟ جی ہاں، وہ بولا۔ سپاہی نے کہا مارا، بولا، تم جھوٹ بولتے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے اغوا نہیں کیا بلکہ وہ تمہیں اغوا کر کے لائی ہے۔ جی ہاں، ایلی نے جواب دیا، ہمیشہ عورت ہی اغوا کر کے لاتی ہے لیکن مجرم مرد گردانا جاتا ہے اور سزا مرد کو ملتی ہے۔ سپاہی نے پھر کہا لگایا، سچ کہتے ہو میاں۔ وہ سپاہی ایلی کا دوست بن گیا۔ وہ اکیلی کچہری گئی ہے نا، بڑی جرت ہے اس میں، سپاہی نے کہا۔ ان سب میں بڑی جرت ہوتی ہے، وہ بولا۔ وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ شہزاد نے کچہری میں حلفیہ بیان درج کرایا، لیکن جب وہ باہر نکلی تو آسپی محلے کے ایک جتھے نے اسے گھیرنے کی کوشش کی۔ شہزاد یہ دیکھ کر پھر سے مجسٹریٹ کے کمرے میں داخل ہو گئی، کہنے لگی، مجھے دشمنوں سے خطرہ ہے، میری حفاظت کا انتظام کر دیجیے۔ مجسٹریٹ نے 2 سپاہی ساتھ کر دیے۔ مقبرے پر جا کر وہ تانگے سے اتر گئی۔ محلے والے اس کا پیچھا کر رہے تھے، وہ مقبرے میں آ گئے۔ سپاہی نے باہر جا کر ان کا راستہ روک لیا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ بولا۔ یہاں ایک عورت اتری تھی، انہوں نے جواب دیا۔ وہ تو ادھر گئی ہے۔ سپاہی نے سڑک کے دوسری طرف اشارہ کیا اور وہ ادھر چلے گا۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑاؤں، سپاہی بولا، یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں، ہم خود چلے جائیں گے، شہزاد نے جواب دیا۔ تو چلی جائے گی لیکن یہ، سپاہی نے ایلی کی طرف اشارہ کیا، جسے تو ساتھ لائی ہے، ایسوں کو ہی ساتھ لایا کرتے ہیں، وہ بولی۔ ارم پورا۔ سپاہی نے کہا لگایا، بھائی واہ کیا جوڑی ہے، وہ کہا مار کر ہنسنے لگا۔ مہینہ بھر وہ امرتسر میں رہے۔ ایلی باہر نکلتا تو اس کے منہ پر دھجیوں کی سیاہ راکھ تھپی ہوتی اور اس نے اپنے گرد ایک کمبل لپیٹا ہوتا۔ بازاروں میں گھومتے ہوئے کئی بار اس نے محلے والوں کے گروہ دیکھے تھے اور ڈر کی وجہ سے اس کا دل اچھل کر گلے میں آٹ کا تھا۔ 4 بار وہ کچہری بھی گئے تھے لیکن حسب دستور ایلی کو شہزاد نے مقبرے میں چھپا دیا تھا۔ جب ایلی گھر آتا تو گویا نقشہ ہی بدل جاتا۔ وہاں پہنچ کر وہ محسوس کرتا جیسے وہ پکنک پر آئے ہوئے ہوں
اور ان کی زندگی میں خطرے یا مشکل کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہو۔ سارا دن بیٹھ کر تاش کھیلتے اور جو ہارتا اسے چور بناتے، اس کے لیے انوکھی سزائیں تجویز کرتے اور پھر کہکہے لگاتے۔ لڑکیاں ناچ ناچ کر چلتی، بات بات پر ہنستی، مل کر گیت گنگناتی، بچے تالیاں بجاتے، وہ سب قطعی طور پر اس خطرے سے بے نیاز تھے جو ان کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ ادھر شریف کے ساتھیوں نے سارا امرتسر چھان مارا، لیکن انہیں ایلی اور شہزاد کے چھپنے کی جگہ کا علم نہ ہو سکا۔ شیخ نے ہر ممکن طریق سے ان کی مدد کی، ان کے بھائی نے انہیں قانونی مشورے دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شریف کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور پھر سے اس پر قنوطیت چھا گئی جو اس کی طبیعت کا بنیادی جزو تھی، اور ایک روز وہ چپکے سے روپوش ہو گیا۔ اس پر محلے والے بگڑ گئے۔ انہیں یہ شکایت تھی کہ جب خود شریف میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے تو ہم کیوں اس کے لیے دنیا بھر کی دشمنی مول لیں۔ اس لیے وہ بھی میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ محلے والوں نے ڈیرا اخباروں میں جو خبریں علی کے متعلق چھپوائی تھیں انہیں دیکھ کر وہ خود ڈر گیا۔ اسکول کو بدنامی سے بچانے کے لیے اس نے کوشش کر کے ایلی کا تبادلہ کرا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس لمبی رخصت کے دوران ایلی ڈیرا سے ارم پورہ تبدیل ہو گیا۔ یہ تبادلہ ایلی کے لیے نعمت غیر مترقبہ تھی۔ ارم پورہ بنیادی طور پر لاہور کے قریب ایک قصبہ تھا، لیکن لاہور شہر کے پھیلاؤ کی وجہ سے اب وہ لاہور کی بستی کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اگر وہ ڈیرا ہی میں مقیم رہتے تو ایلی اپنے مکان کو خفیہ نہ رکھ سکتا، لیکن لاہور میں اپنے مکان کی جائے وقوع کو صیغہ راز میں رکھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اسی وجہ سے 1 ماہ کی رخصت کے بعد ایلی نوکری پر حاضر ہو گیا۔ اس نے ایسی جگہ مکان کرائے پر لیا جو لاہور کی ایک اور بستی تھی اور ارم پورہ کی متضاد سمت میں واقع تھی۔ اگرچہ طوفان گزر چکا تھا پھر بھی لکیر ابھی تازہ تھی۔ ایلی ڈرتا تھا کہ نہ جانے کب طوفان پھر سے چلنے لگے، اس لیے وہ بے حد محتاط تھا۔ اس کی یہ احتیاط اور ادراک کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈر کی وجہ سے تھی۔ وہ بنیادی طور پر بے حد بزدل واقعہ ہوا تھا۔ وہ سب مقدمات جو شریف نے ان کے خلاف دائر کر رکھے تھے عدم پیروی کی وجہ سے داخل دفتر ہو چکے تھے، لیکن محکمے میں ایلی کی بے حد بدنامی ہوئی تھی، حتیٰ کہ افسر اعلیٰ معروف صاحب نے ایلی کے والد کو خط لکھ کر متنبع کر دیا تھا کہ ان حالات کے تحت وہ ایلی کی امداد کرنے سے قاصر ہیں۔ جب وہ پہلے روز ارم پورہ کے مدرسے میں حاضر ہوا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے چارج دینے سے انکار کر دیا۔ بولے، ہم نے آپ کا کیس ڈائریکٹر بہادر کو بھیج دیا ہے، جب تک وہ کوئی فیصلہ نہ کریں ہم آپ کو چارج نہیں دے سکتے۔ 1 روز کے بعد ہیڈ ماسٹر نے علی کو بتایا کہ مسٹر معروف نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا ہے، لہٰذا اسے بڑے دفتر میں جانا چاہیے۔ معروف اور راغب۔ مسٹر معروف سے علی کا وہ دوسرا انٹرویو تھا۔ چند 1 سال قبل جاورا میں وہ انکوائری کرنے آئے تھے اور علی اور مسٹر معروف کی بات چیت ہوئی تھی۔ آج پھر وہ مسٹر معروف کے روبرو حاضر تھا۔ مسٹر معروف نے 1 ساتھ کے لیے بڑی سنجیدگی سے اسے گھورا، نہ جانے کیوں، لیکن ایلی مسٹر معروف کو دیکھ کر محسوس کرتا تھا جیسے اس کے روبرو ایک خوش مذاق رنگیلی عورت بیٹھی ہو۔ اس کے دل میں ذرا بھر بھی خوف پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے خلاف اخباروں میں خبریں نکلی ہیں؟ معروف بولے، جی مجھے علم نہیں۔ کیا آپ نے گزشتہ دنوں میں اخبار نہیں دیکھے؟ جی نہیں۔ کیوں؟ جی میں چھٹی پر تھا۔ آپ نے کس لیے چھٹی لی تھی؟ جی تفریح کے لیے۔ تو آپ نے کیسے تفریح کی؟ گھر بیٹھا رہا، منہ ہاتھ نہیں دھویا، کوئی کام نہیں کیا، تاش کھیلتا رہا۔ وہ بولے، تاش کا کون سا کھیل کھیلتے رہے؟ جی چور سپاہی۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جھلکی، لیکن انہوں نے ضبط سے کام لیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پر اغوا کا الزام ہے۔ جی مجھے نہیں معلوم۔ وہ بولا، ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ غصے میں بولے، کسی عدالت نے مجھے نہیں بتایا۔ بہرحال تو آپ کو کوئی سمن نہیں ملا؟ جی نہیں۔ آپ کچہری میں حاضر نہیں ہوئے؟ جی نہیں۔ ایلی نے کہا، تو وہ خبریں کیوں چھپیں؟ جی مجھے معلوم نہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے الیاس صاحب کہ اس خاتون کے شوہر نے مجھے سب باتیں لکھی ہیں۔ ممکن ہے؟ وہ بولا، مجھے اس کا علم نہیں۔ کیا آپ نے اس کی بیوی کو اغوا کیا ہے؟ وہ غصے میں بولے، جی نہیں۔ ایلی نے کہا، آپ میرے روبرو جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی نہیں۔ ایلی نے کہا، تو پھر کوائف کیا ہیں؟ سچ سچ بتائیے ورنہ میں سخت کارروائی کروں گا۔
جی حقیقت یہ ہے کہ اس کی بیوی نے مجھے اغوا کیا ہے۔ معروف صاحب کی ہنسی نکل گئی۔ آپ عجیب آدمی ہیں، وہ بولے۔ جی نہیں، ایلی نے کہا، میں ایک عام آدمی ہوں۔ لیکن آپ ابھی کہہ رہے تھے، معروف صاحب پھر سنجیدہ ہو گئے، کہ آپ چھٹیوں میں تاش کھیلتے رہے۔ سچ عرض کیا ہے میں نے۔ کس سے تاش کھیلتے رہے؟ جی ان سے جنہوں نے مجھے اغوا کیا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ جی 6 بچے اور ان کی ماں۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ وہ 6 بچوں کی ماں ہیں؟ جی ہاں۔ آپ عجیب بے وقوف ہیں۔ اگر اغوا ہی کرنا تھا تو کسی لڑکی کو کرتے، خواہ مخواہ اپنے اتنے بڑے کنبے کا بوجھ اٹھا لیا۔ جی کوئی لڑکی مجھے اغوا کرنے کو تیار نہ تھی، سوائے اس 6 بچوں کی ماں کے۔ شٹ اپ! معروف نیم غصے نیم مذاق سے بولے۔ جا کر چارج لیجیے اور یاد رکھیے، اگر پھر آپ کی رپورٹ آئی تو آپ کو سسپینڈ کر دوں گا۔ معروف کے بعد ارم پور کے ہیڈ ماسٹر راغب صاحب نے اسے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ راغب صاحب ایک دبلے پتلے جلے کٹے آدمی تھے۔ ان کا چہرہ لمبا تھا مگر کتابی نہیں تھا۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، ناک یوں ابھری ہوئی تھی جیسے سمندر سے مونگے کی چٹان جھانک رہی ہو۔ ایلی نے ایک نظر انہیں دیکھا، وہ معروف سے برعکس قسم کی شخصیت تھے۔ آصفی صاحب، وہ بولے، اگرچہ معروف صاحب نے آپ کو اجازت دے دی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے اسکول میں کام کریں۔ معروف صاحب نے مجھے اجازت نہیں دی، ایلی نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ بولے۔ معروف صاحب نے فرمایا ہے کہ راغب صاحب کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ رک گئے۔ اچھا مجھے اس کا علم نہ تھا۔ معروف صاحب نے صاف کہہ دیا تھا، ایلی نے کہا، میں اجازت دینے والا کون ہوں کام کے لیے؟ اور راغب صاحب نے لینا ہے را۔ خوب خوب، وہ خوشی سے چلائے۔ تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ آپ اس مدرسے میں کام نہیں کریں گے۔ جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں، ایلی نے کہا۔ دیکھیے نا، ہم بدنام آدمی کو اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ ہم اپنا ڈسپلن خراب نہیں کریں گے۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن راغب صاحب بدنام آدمی ڈسپلن خراب نہیں کر سکتا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ شرارت وہ لوگ کرتے ہیں جن پر شبہ نہ کیا جا سکے، یا جن کا اعمال نامہ صاف ہو اور ان پر حرف نہ آ سکے۔ بدنام آدمی تو اپنا جائز تحفظ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو کانچ کے برتنوں کی طرح ہوتا ہے، ذرا ضرب لگی اور ٹوٹ گیا۔ کیا آپ مجھے عقل سکھانے آئے ہیں؟ جی نہیں، وہ بولا، مجھ میں تو خود عقل نہیں، میں کیا عقل سکھاؤں گا کسی کو؟ کیا مطلب؟ وہ چلائے۔ جی عقل ہوتی تو کیا 6 بچوں کی والدہ کو اغوا کر لاتا؟ تو کیا یہ سچ ہے؟ وہ بولے۔ ہاں جی، اور یہی میری بے وقوفی کی دلیل ہے۔ راغب صاحب بوکھلا گئے۔ اگلے روز راغب صاحب نے معروف صاحب سے احکامات کی وضاحت کی درخواست کرتے ہوئے ٹیلی فون پر انہیں بتایا کہ الیاس آصفی کے بیان کے مطابق انہیں اس بات کا حق دیا گیا تھا کہ اس امر کا فیصلہ کریں کہ آیا ارم پورہ اسکول میں الیاس کام کرتے ہیں یا نہیں۔ معروف فوراً بھانپ گئے کہ وہ بات جو انہیں کہنی چاہیے تھی، ایلی نے از خود راغب صاحب سے کہہ دی ہے۔ اس بات پر وہ بے حد مسرور ہوئے اور بولے، یہ ٹھیک ہے راغب، لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ آپ الیاس کو اپنے پاس رکھنے پر رضامندی دے دیں۔ وہ ایک قابل شخص ہے۔ آپ کو کام سے تعلق ہے، نہ کہ عورتوں کے اغوا سے تو نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایلی نے ارم پورہ میں کام شروع کر دیا۔ جھوٹ سچ۔ ایلی نے زندگی میں نئی بات سیکھی تھی، وہ سچ کے ذریعے جھوٹ بولتا تھا۔ اس نے تجربے کے زور پر اس حقیقت کو پا لیا تھا کہ سچی بات کہہ دی جائے تو سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے دل میں نفرت کی بجائے دلچسپی اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کبھار احترام بھی۔ اس کے علاوہ کہنے والے کے دل پر بوجھ نہیں رہتا، اور بات کہہ دی جائے تو وہ پھوڑا نہیں بنتی، اس میں پیپ نہیں پڑتی۔ اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سچی بات کو اعلانیہ تسلیم کر لیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاق کر رہا ہے، انہیں یقین ہی نہیں آتا۔ شاید ایلی نے یہ انوکھا طریقہ شہزاد سے سیکھا ہو۔ بہر صورت جب اساتذہ اس سے ملے تو اخباری خبروں کی بات چھڑ گئی۔ ایک صاحب اخلاقاً بولے، اجی ان اخبار والوں کا کیا ہے، جو جی چاہتا ہے اناپ شناپ لکھ دیتے ہیں، سچ تھوڑی ہی لکھتے ہیں۔ کیوں الیاس صاحب؟ اپنا تجربہ تو مختلف ہے، ایلی نے کہا۔ کیا مطلب؟ ایک اور صاحب بولے، مطلب یہ ہے کہ میرے متعلق آج تک صرف ایک خبر چھاپی ہے انہوں نے، اور وہ 16 آنے سچ ہے۔ ارے، وہ چلائے، کیا واقعی؟ تو کیا جو خبریں آپ کے متعلق چھپی تھیں وہ درست ہیں؟
ایک صاحب نے پوچھا۔ بالکل، ایلی نے جواب دیا۔ وہ حیرت سے ایلی کی طرف دیکھ رہے تھے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کہیں۔ دو ایک مسکرا رہے تھے، دو ایک تحسین بھری نگاہوں سے ایلی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے 6 بچوں کی ماں کو اغوا کر لیا؟ ایک نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ بولا۔ ہیں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے۔ خبر تو سچی ہے مگر انداز بیان میں کچھ غلطی رہ گئی ہے، ایلی نے کہا۔ کیا؟ یہ کہ 6 بچوں کی ماں نے مجھے اغوا کر لیا ہے، ایلی نے جواب دیا۔ ایک کہکہا بلند ہوا۔ ایلی اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر کسی بات پر لوگ کہکہا مار کر ہنس لیں تو بات اپنی سنگینی کھو چکی ہے۔ اس لیے اس نے اس موضوع پر ایک لیکچر دینا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، بھائیو، مردوں کی زندگی پر عورتوں کی قوم ہمیشہ ظلم کرتی آئی ہے۔ وہ ہمیشہ مردوں کو اغوا کرتی رہیں اور نام بدنام ہوتا مردوں کا ہے۔ مرد کو مجرم گردانا جاتا رہا، مرد جیل جاتا رہا، مرد قید کاٹتا رہا، مرد۔ معلوم ہوتا ہے کہ تعزیرات ہند کی اغوا کی دفعہ لکھتے وقت مصنف کی بیوی بھی پاس بیٹھی تھی۔ اس ظالم نے ساری تعزیرات ہی غلط لکھوا دی۔ مرد اور عورت کی بات کرتے وقت ایلی یوں محسوس کیا کرتا تھا جیسے بطخ خشکی سے اتر کر پانی میں جا پہنچتی ہو۔ پہلے روز ہی جملہ اساتذہ کو ایلی سے ہمدردی پیدا ہو گئی اور وہ اس کے دوست بن گئے۔ جیسے ہی تفریح کی گھنٹی بجتی اور ایلی کو لے کر کسی مقام پر جا بیٹھتے اور اسے چھیڑ کر اس سے باتیں کرتے، لڑکے دور دور سے اسے دیکھتے اور مسکراتے، اور ہیڈ ماسٹر اسے معروف کا آدمی سمجھ کر اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔